اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفی کا، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو، ورافعک، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور میں پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل کی کہ اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا لے لینے والا ہوں تجھ کو۔ توفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، لیکن مجازن اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ موت دے دینا، سلا دینا۔ ویسے توفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، لیکن مجازن اس کے معنی موت دینے اور سلا دینے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ سورہ زمر کی آیت 42 میں پڑھتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مریں گے ان کی نیند میں۔ اللہ جانیں بھی نکال لیتا ہے، اور جو ہم سوتے ہیں نا، یہ بھی موت ہی کی شکل ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ الغرض المتوفی کے معنی زندہ اٹھانے کے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ المتوفی کے معنی زندہ اٹھانے کے ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت میں اگلے لفظ ورافعک الیہ سے بھی ہو رہی ہے، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، اور اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت سورہ النساء جو کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے، آیت نمبر 156 سے 159، اس میں بھی اس بات کی تائید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ جو لفظ استعمال ہوئے نا، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا، لیکن اللہ نے اس مسیح کا معاملہ شبے میں ڈال دیا۔ یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہوا کیا تھا، نہ یہ قتل کر سکے نہ یہ سلیب چڑھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے اس معاملے کو شبے میں ڈال دی، اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو متوفیقہ سے پھر مراد کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اس معنی کی مزید تائید ان الفاظوں سے ہو رہی ہے وَرَافِعُکَ إِلَيَّ، اللہ نے اپنی ذات کی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ نے ان کے درجات بھی بلند کیے، کیونکہ یہ ابھی فی الوقت آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان ہیں، تو ان کے درجات بھی بلند ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کے الزامات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کیا۔ وَجَاعِلُ، اور بنانے والا ہوں الَّذِينَ، ان لوگوں کو اتَّبَعُوكَ، جنہوں نے پیروی کی تیری۔ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ سے 3 مرادیں ہیں۔ نمبر 1، اس وقت کے
بنی اسرائیل کے مومنین، اس وقت کے بنی اسرائیل کے مومنین مراد ہیں پہلے. دوسری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم، کیونکہ امت مسلمہ صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار ہے. کیسے؟ ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل دی تھی. ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں کہ وہ کلیمت اللہ ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ روح اللہ ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بن باپ کی پیدا کیا. دیکھا جائے تو ہمارے بلیفز جو ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہیں، وہ ایک سچے پیروکار جیسے ہیں. تو دوسری مراد الذین اتبعوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کیونکہ صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہی لوگ ہوں گے قیامت تک. تیسری مراد قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، یعنی جو مسلمان ان کی پیروی کریں گے، ان کی بات ہو رہی ہے. قیامت سے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، جو اس وقت حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں گے یعنی مسلمان، وہ مرادیں یہاں سے. یوں تین مرادیں ہو گئیں. پہلی مراد اسی دور کے بنی اسرائیل کے مومنین، دوسری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تیسری مراد حضرت عیسیٰ جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو جو لوگ ان کو فالو کریں گے، جو ان کی پیروی کریں گے، لازمی وہ مسلمان ہوں گے، وہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. اللہ ان پیروکاروں کو کافروں پر غالب رکھے گا قیامت تک. اس دور کے بنی اسرائیل کے مومنین کافروں پر غالب رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی قیامت تک غالب رہیں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، مسلمانوں کا امیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے آسمان سے اسی طرح سے اتریں گے قیامت سے پہلے، تو دراصل فوجیں تیار ہوں گی دجال سے لڑنے کے لیے. اس وقت یہ نماز کا وقت ہو گیا ہوگا اور یہ نماز کے لیے صفیں باندھ لیں گے اور امام مہدی اس کی جماعت کروا رہے ہوں گے. جیسے ہی سیدنا عیسیٰ کو دیکھیں گے تو وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ آپ جماعت کروائیے، تو ان کا نہیں، آپ ہی ایک دوسرے کو امام ہو. یعنی وہ بحیثیت امام نہیں آئیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے، اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اسے پکڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس دور میں اتنی خوشحالی ہوگی کہ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی صدقہ دے رہا ہے تو صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہے تم کو،
فاحکموا تو میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان فیما کنتم اس میں جو تھے تم فیہی جس میں تختلفون تم اختلاف کرتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام اختلافات کا فیصلہ کرے گا جو حضرت عیسیٰ کو لے کر لوگوں نے کیے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات اور عقائد ہیں. نمبر 1، اگر یہود کو ہم دیکھیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب چڑھا دیا، اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دفنایا بھی ہے اور ہم ان کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے یہود. پھر نصارہ کو ہم دیکھیں تو نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھے ہیں لیکن تیسرے دن زندہ کیے گئے اور آسمان پر لے جائے گئے، اور وہ ان پر ایمان بھی لاتے ہیں. مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب چڑھایا گیا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے شبہ میں ڈال دیا. یہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یہ قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور اپنی طبعی موت پائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے بھی لوگ اختلافات کرتے ہیں اس کا فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو، اشارہ یہود کی طرف ہے، عذابًا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اللہ یہود کو دنیا اور آخرت میں خوب سزا دے گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو وہ پورا دے گا ان کو ان کے اجر. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے. ظالمین سے مراد بھی یہاں یہود ہیں، اشارہ یہود کی طرف ہے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، علیک آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذَلِكَ اسم اشارہ ہے، یہ اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف، ان کی ولادت کے واقعے کی طرف اور ان کے معاملے کی کیفیت کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آپ کو پڑھ سنایا ہے، ان کی ولادت کا واقعہ ہم نے آپ کو پڑھ سنایا ہے، ان کے معاملات کی کیفیت کو ہم نے آپ کو بیان کیا ہے. من الآیات آیات میں سے، ذکر الحکیم اور ذکر میں سے حکمت والے. آج کی تفسیر بس اتنے ہی رکھتے ہیں، اس لیسن کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. تلاوت سن لیتے ہیں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. آج تفسیر بس اتنی ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.